یہ جو مودی کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے فوری طور پر اقدام کرنے کی؟ ان کو فیصلہ آج کر لیں گے تب بھی پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جائے تب ضرورت کر سکیں گے، اور میرا خیال تب بھی نہیں ہوگی. اور ڈی جی آئی پی آر نے کہا ہے نا کہ پانی بند کریں گے تو ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو یاد رکھا جائے گا اور صدیوں یاد رکھا انہوں جائے نے لفظ یوز کیا بروٹل، یعنی جواب جو پھر وہ وہ وحشیانہ دیں گے، ہوگا. اور آپ تصور نہیں کر سکتے جس کا. اور یہ البتہ جو انہوں نے یہ بات کی نا کہ 3 فریق ہیں. ہاں جی، یہ سر میں اس پہ آتا تھا چین کی جو انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ ظاہر دورہ بھی ہے جو سردار صاحب کا. کشمیر ہے نا، جموں کشمیر، یہ 2 ملکوں کے درمیان اس کا تنازع ہے، ٹھیک ہے، پاکستان اور انڈیا. بالکل ٹھیک ہے. جموں اور کشمیر کے عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کس ملک کے ساتھ جانا ہے. بھارت امریکہ ہے، نہ اسرائیل اور پاکستان، نہ افغانستان ہے اور نہ فلسطین. بھارت کا تکبر تو یہی تھا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے اسے جب ہم الجھیں گے بس آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. ان کا میڈیا اعلان کر رہا تھا کہ لاہور کی بندرگاہ پہ قبضہ ہو گیا ہے، اسلام آباد پہ بھارتی فوجیں جو ہے قابض ہو گئی، اور کراچی جو ہے اس میں وہ کہہ رہے تھے ان کے میجر صاحب جناب کراچی میں ہماری فوجیں جو ہے سینا داخل ہو گئی ہے، سینا داخل ہو گئی ہے، اور مزید ان کا ہلہ شیری کر رہے تھے بڑھتے جاؤ، آگے بڑھو، قابو کر لو نیو یارک کراچی. ٹائمز نے سر اس پہ تفصیلی رپورٹ دے دی ہے، اس نے صاف جھوٹ جو ہیں وہ بتا دیے ان کے. تو اب اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا، اور 1965 میں بھی کیا ہوا تو 1965 میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آج شام کو ہم جو ڈرنکس ہے نا وہ جم خانہ میں پئیں گے. تو جم خانہ میں جو مشروبات پینے کی ان کی حسرت تھی پوری 9 سال. اور بی بی سی نے خبر نشر کر دی تھی. اچھا، اس وقت بی بی سی جو ہے اس نے انڈیا پر اعتبار کر لیا. اس وقت انڈیا ریڈیو جو تھا آکاشوانی کہتے تھے اس کو، آکاشوانی. اچھا اور بی بی سی نے خبر نشر کر دی کہ لاہور پہ قبضہ ہو گیا. اچھا، بعد میں پھر آج تک وہ بی بی سی کے ماتھے پر کالا داغ ہے بالکل جو دھل نہیں رہا جھوٹ بولنے کا. اور اب تو انہوں نے اب جو ریکارڈ قائم کیے ہیں، اب تو خیر نہ بی بی سی نے ان کی بات پہ یقین کیا، نہ وائس آف امریکہ نے کیا، نہ سی این این نے کیا، نہ نیو یارک ٹائمز نے کیا، نہ واشنگٹن پوسٹ نے کیا، نہ گارڈین نے کیا. کسی نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا، لیکن وہ لگے رہے. ان کا خیال تھا کہ بس ہم پاکستان کو فتح کر لیں گے، اور پاکستان نے ان کے ساتھ وہ کیا جس سے وہ برسوں یاد رکھیں گے اور بھلا نہیں پائیں گے. ابھی لوگ کہتے ہیں نا دوبارہ حملہ کرے گا مودی. ہاں جی، وہ جاری ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں آپریشن سندور تو جاری ہے. جاری ہے نا، برسوں لگیں گے. اچھا، برسوں لگیں گے سوچنے کے بارے میں، اپنی ڈیفیشنسیز کو پر کرتے ہوئے. ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، کچھ آسان نہیں ہے عشق کرنا، ایک عمر کا رت جگہ ہے. پاکستان کی جو بہادر افواج ہیں، پاکستان کے جو خلاباز ہیں، پاکستان کے جو ادارے ٹریننگ کے، یہ ایک دن میں یہ برسوں لگتے ہیں، برسوں. اور یہ جو مودی کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے فوری طور پر اقدام کرنے کی؟ ان کو فیصلہ آج کر لیں گے تب بھی پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جائے تب ضرورت کر سکیں گے، اور میرا خیال تب بھی نہیں ہوگی. اور ڈی جی آئی پی آر نے کہا ہے نا کہ پانی بند کریں گے تو ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو یاد رکھا جائے گا اور صدیوں یاد رکھا انہوں نے جائے گا. لفظ یوز کیا بروٹل، یعنی جواب جو پھر وہ وہ وحشیانہ دیں گے ہوگا. اور آپ تصور نہیں کر سکتے جس کا. اور یہ البتہ جو انہوں نے یہ بات کی نا کہ 3 فریق ہیں. ہاں جی، یہ سر میں اس پہ آتا تھا چین کی جو انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ ظاہر دورہ بھی ہے جو سردار صاحب کا. کشمیر ہے نا، جموں کشمیر، یہ 2 ملکوں کے درمیان اس کا تنازع ہے، ٹھیک ہے، پاکستان اور انڈیا. بالکل ٹھیک ہے. جموں اور کشمیر کے عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کس ملک کے ساتھ جانا ہے. ٹھیک ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، صحیح. اور جو ہمارا 3 جون کا پلان ہے آزادی کا، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. اچھا، جو دیسی ریاستیں تھیں ان کو کسی ایک کا چناؤ کرنا تھا، 550 کے قریب. ہندوستان یا پاکستان. اس میں چین نہیں ہے. یعنی یہ طے نہیں کرنا کہ چین کے ساتھ جانا ہے. چین کے ساتھ سرحد ملتی ہے. دیکھیے پاکستان
اور چین جو ہمسائے ہیں نا وہ گلگت بلتستان کی سرحد ملتی ہے چین سے، جی ہاں اور اس وجہ سے چین ہمارا ہمسایہ ہے. بالکل. اور گلگت اور بلتستان کے لوگ جو تھے انہوں نے کشمیر کے مہاراجہ کے خلاف بغاوت کر دی تھی صحیح. اور پاکستان سے ملنے کا اعلان کر دیا تھا. ٹھیک. لیکن بہرحال اب ہم اس کو کشمیر کا ریفرنڈم میں وہ لوگ بھی حصہ لیں گے. تو ایک تو ہم نے تو سیٹل کر لیا وہ چین کے ساتھ 1963 میں ہم نے اپنی سرحد طے کر لی اور ہمارے اس کے درمیان کوئی سرحدی جھگڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، معاملہ نمٹا لیا. ایک سرحد یہ لگتی ہے ادھر لداخ کے پاس جا کے پھر انڈیا جو ہے جسے اروناچل پردیش کہہ رہے ہیں وہ جو علاقہ ہے زنگنان کا وہاں کہہ رہے ہیں. زنگیان جسے کہتے ہیں اس علاقہ جو وہ کشمیر کا وہ حصہ بھی ہے ادھر جہاں کے انڈیا اور چائنا کی سرحدیں ملتی لداخ. صحیح. تو وہاں وہ ہمسایہ ہو جاتا ہے. ہمسایہ ہونے کی وجہ سے اور سرحدی لکیر جو ہے اس پر اختلاف ہونے کی وجہ سے تو چین بھی ایک فریق بن جاتا ہے. اچھا تو سر اب اس چیز کا اب ذکر کرنا یہ معاملات کو مزید جو ہے پیچیدہ کرے گا یا نہیں؟ پیچیدہ کچھ نہیں کرے گا. چین جو ہے وہ بھی اس سے متعلق ہے. لیکن کشمیر کے لوگوں کو اب چین جو ہے کشمیر کے لوگوں کو جب ویزا جاری کرتا ہے جو ہندوستانی پاسپورٹ پر جو ہوتا ہے ان کے پاس مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ویزا جو ہوتا ہے تو چین اس ویزے پر اس پاسپورٹ پہ ٹھپا نہیں لگاتا. صحیح. اس کو بھی نہیں لگاتا کچھ نہیں. کیا کہتے ہیں سٹیپلڈ ویزا جو ہے وہ دیتا ہے. صحیح. تو اس لیے چین اس لحاظ سے تو متعلق ہے کہ اس کی سرحد جو ہے وہ ملتی ہے کشمیر سے. صحیح. لیکن یہ تنازع جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے. اچھا. چین کے درمیان مقبوضہ جموں و کشمیر جو ہے اس پہ چین کا کلیم نہیں ہے. اچھا. چین اس پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا حصہ. ٹھیک ہے. اور چین سمجھتا ہے کہ وہ ایک متنازع علاقہ ہے اور وہاں کے لوگوں کو پاکستان اور ہندوستان میں سے کسی ایک کے ساتھ ملنے کا حق ہونا چاہیے. اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو چین تسلیم کرتا ہے اور پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑا ہے. چین کے اور پاکستان کے موقف میں کوئی فرق نہیں ہے کشمیر کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا اب سر جو یہ ملاقات ظاہر ہے کہ آج بھی ہونی ہے اپنے ہم منصب سے وزیر خارجہ کی اور کل جو ہے وہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں. اس تناظر میں سر یہ ملاقات یہ کتنی اہم ہے تینوں ممالک کی اگر ہم بات کریں افغانستان پاکستان چین؟ افغانستان سے خاص تعلقات ہیں وہاں ان کو وہ سپورٹ بھی کر رہا ہے. ان کے افغان حکومت سے جو طالبان کی حکومت ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ان کے ہاں تعاون بھی ہو رہا ہے. ان کے ہاں سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے چین کی طرف سے. اچھا. تو چین جو ہے وہ ایک کردار ادا کر سکتا ہے اور بڑی اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ چین میں یہ وزیر خارجہ پاکستان کے اور طالبان کے جو ہیں وہ حکومت کے وہ ملاقات کریں گے. گویا یہ سہ فریقی ملاقات ہوگی. اس سے ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ اب طالبان کی حکومت جو ہے جو در اندازی ہو رہی ہے پاکستان میں اس کو روکے گی اور پاکستان میں جو لوگ دہشت گرد وہاں سے آ کے حملہ آور ہوتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بنے گی اور جو اس خطے کو سکون نصیب ہوگا. یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے اور جس پر کچھ قدرے سکون کا سانس بھی لینا چاہیے کیونکہ افغانستان اور پاکستان یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جڑواں بھائی ہیں بلکہ ایسے جڑواں بھائی ہیں جو جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. آپ دیکھیں سر جڑے ہوئے ہیں کہ یہ کہہ لیں سر جڑے ہوئے ہیں اوپر کی طرف سر بھی جڑے ہوئے ہیں دھڑ بھی جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. ایک قبیلہ ادھر ہے. سر پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت پاکستان اور بھارت کی کشیدگی چل رہی ہے تو 27 اپریل کو خبر آئی کہ جی افغانستان کے نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدر جو ہیں وہ ایک بھارت کا خفیہ دورہ کرتے ہیں وہاں انڈین حکام سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں. پھر 15 مئی کی خبر یہ کہ جی جے شنکر صاحب انہوں نے بھی امیر متقی سے فون پر رابطہ کیا. اب یہ تو پتہ نہیں کہ خفیہ دورہ انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا. کیا ہم اس کو رکھیں سر کہ صرف ٹریڈ کے لیے بہت کچھ ڈس انفارمیشن جو ہے وہ بھی پھیلتی ہے. اچھا. ٹریڈ کیسے کرے گا افغانستان سے انڈیا براہ راست؟ وہی نا پاکستان درمیان میں ہے تو پاکستان جب تک نہ چاہے دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست ٹریڈ تو نہیں ہو سکتا. انڈیا کو بڑا لمبا چکر کاٹنا پڑے گا. اور پھر یہ ہے دیکھیں جو ان کی ملاقات ہے یا ان کی بات ہے
بات تو یہی کی نا کہ دہشت گردی جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں ہم. جو پہلگام کا واقعہ ہے اس کی تو ہم نے بھی مذمت کی ہے. تو ہمیں اس میں بہت زیادہ معانی نہیں نکالنے چاہیے. صحیح ہے. ہاں ان کو ایک طالبان کی حکومت کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. اور یہ جو ملاقات ہو رہی ہے یہ خوش آئند ہے اور اس سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. ہم تھوڑی بہت اختلاف تھوڑا بہت ہو بھی تو اسے رفع کرنا چاہیے. ہم ہر افغانستان کو اپنے دشمن ملک کی کیٹیگری میں شمار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، کیونکہ وہ بات ہو رہی تھی نریندر مودی کی، اس پہ تو میں دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ایک سردار جی ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں، کتنا غصہ ہے بھارت میں یہ رہتے ہیں. دکھائیے جی سردار جی کیا کہہ رہے ہیں. یہ اور اس جیسی آوازیں اور سر پاکستان کا ڈوسیئر جاری کرنا، یہ عالمی برادری پاکستان نے ڈوزیئر جاری کر دیا ہے، سارے ثبوت سامنے رکھ دیے ہیں. بھارت جو دہشت گردی پاکستان کے اندر کر رہا ہے اس کے تمام حقائق جو ہیں اب پوری دنیا کے سامنے ہیں. اس کی تصویری بھی، اس کی شہادتیں ہیں، اس کی صوتی شہادتیں بھی ہیں. اور بھارت جو ہے وہ ملوث ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں. اور جہاں تک بھارت کا اپنا ریکارڈ ہے، اور وہ تو آپ دیکھیں اس سے پہلے جتنی بھی وارداتیں ہوئی ہیں اس میں بھارت جو ہے وہ اپنا ہاتھ صاف نہیں ہے اس کے. اور بھارت تو اگر دیکھیں نا، جب کینیڈا میں وہ سکھ رہنما مروا رہا ہے، امریکہ میں حملے کرا رہا ہے، پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کرا رہا ہے، صحیح ہے، تو اس کے ہاتھ صاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ سر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں تو ایسے میں ایک آواز وہ ان کی بھی آتی ہے نا سر، جاوید اختر صاحب کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے آپشن ملے جہنم اور پاکستان کی تو میں جہنم جو ہے نا وہ قبول کر لوں. تو جہنم میں تو رہ رہے ہیں نا، وہ قبول کر لیا انہوں نے. ہے قبول تو ہو گیا ان کا، وہ جہنم میں رہ رہے ہیں. دیکھیے جو بھارتی مسلمان ہیں نا، مجھے ان کی مجبوریوں کا احساس ہے. اچھا، میں ان سے زیادہ نہیں الجھتا. ٹھیک ہے. دیکھیے ان کو یہاں وہ آتے ہیں، ہم ان کو سراخوں پہ بٹھاتے ہیں، بریک لینی ہے اور ان کی شعر سنتے ہیں، ان کو داد دیتے ہیں. ان کو بھی چاہیے بھائی اتنا حد سے نہ بڑھیں، وفاداری اپنی ریاست سے رکھیں، لیکن ذرا حد کے اندر رہیں. ٹھیک ہے اور سر ہمیں بھی حد کے اندر رہنا ہے. بریک کا ٹائم ہو گیا سر. میں ان کے بارے میں اظہار افسوس کر سکتا ہوں یا اظہار ہمدردی کر سکتا ہوں ان سے. یہ زیادہ ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی دل سے بات نہیں کی ہوگی، دل پہ پتھر رکھ کے کہا. چلیں اگلی دفعہ آئیں گے تو پوچھ لیں گے سر دل سے کی نہیں کی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.